بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 726 ملاحظہ فرمائیں۔ دوسرا پٹ اٹھائے بغیر میں نے نیچے جھانک کر دیکھا۔ میرا اندازہ درست تھا، نیچے ایک زینہ موجود تھا۔ 7-8 سیڑھیوں کے بعد زینہ گھوم گیا۔ میں لٹک کر نیچے اترا اور میں نے اوپر والے کھلے پٹ کو پھر کھینچ کے بند کر دیا۔ اب مجھے ایک کنڈی بھی نظر آ گئی جسے میں نے کھینچ کر دونوں پٹ ملا دیے۔ خلیفہ چلانے لگا، دیکھو وہ نیچے اتر گیا۔ اس کے ہر جملے میں میرے لیے ایک نئی اور فحش گالی تھی، لیکن اسے خلیفہ کیکر کی پریشانی اور بدحواسی بھی ظاہر ہوتی تھی۔ وہ بار بار پوچھ رہا تھا کہ باہر کون گولیاں چلا رہا ہے، کسی نے راجہ صاحب کو فون کیا ہے کہ نہیں، تھانے میں اطلاع دی ہے یا نہیں۔ نہ جانے کس نے چلا کر کہا فون کٹا ہوا ہے۔ یہ آوازیں اوپر ہی سے آ رہی تھیں، لیکن اس طرف سے نہیں جدھر سے میں اندر اترا تھا۔ وہ دروازہ بند ہو جانے کے بعد شور کی سمت بدل گئی تھی۔ باہر کی مسلسل فائرنگ اور چیخ و پکار زینے کی طرف سے سنائی دے رہی تھی۔ میں تیزی سے نیچے اترا اور سیڑھی کے ساتھ ساتھ گھوم گیا۔ اپنے اندازے کے مطابق میں مہمان خانے والے حصے میں تھا اور یہاں گزشتہ روز پچھلی طرف سے آئے تھے۔ نیچے بنے ہوئے کمروں کی چھت کے ساتھ ساتھ روشن دان تھے جو باہر کی طرف کھلتے تھے۔ ان سے روشنی اور ہوا کو تہہ خانے تک پہنچنے کا راستہ ملتا تھا۔ میں نے ایک روشن دان پر انگلیاں جما کے اپنے وزن کو اوپر کھینچا اور کونیوں کے بل اتنا اٹھ گیا کہ میری آنکھیں باہر کا منظر دیکھ سکیں۔ وہ حصہ ویران پڑا ہوا تھا جہاں مرد و زن عقیدت مندوں کا اجتماع تھا۔ اسی جگہ مجھے پیچھے رہ جانے والی جوتیوں اور ٹوپیوں کے درمیان 2 سیاہ چمکیلے ریشمی برقعے بھی پڑے نظر آئے۔ یقیناً رابعہ اور نازو اس کھلی جنگ میں شریک ہو چکی تھی۔ احاطے میں 2 کیکروں کی لاشیں پڑی تھی اور ایک زخمی تڑپ رہا تھا۔ باقی مختلف گوشوں میں پوزیشن سنبھالے بیٹھے تھے اور باہر سے فائرنگ کرنے والوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ دائیں طرف مجھے اکبر خان کی سیاہ کیٹلاک نظر آئی جو دھڑ دھڑ چل رہی تھی۔ پھر ایک دھماکے سے دروازے کو توڑ کے گراتی سفید فاکس ویگن اندر آ گئی۔ میرے ہاتھوں کی طاقت جواب دے گئی تھی۔ میرے پیچھے والے حصے میں بھی بھاگ دوڑ جاری تھی اور غالباً کیکر فورس مجھے تلاش کرتی ہوئی زینے کی طرف آ رہی تھی۔ روشن دان تھوڑا سا بڑا ہوتا تو میں خود کو اس میں سے گزار دیتا اور باہر جا گرتا، لیکن بنانے والوں نے اس بات کا خیال رکھا تھا کہ ہوا اور روشنی کے سوا آمد و رفت کے لیے یہ راستہ کوئی استعمال نہ کر سکے۔ میرے پاس ریوالور میں 4 گولیاں تھیں، لیکن زینے میں چھپنے کی جگہ نہ تھی جہاں مورچہ بند ہو کے میں اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر سکتا اور 4 گولیوں سے 4 کیکر گرا دیتا۔ میں ایک گولی چلا سکتا تھا، زینے سے آنے والا ایک شکاری ختم ہو سکتا تھا، مگر اس کے بعد باقی شکاری اپنا تمام اسلحہ مجھ پر صرف کر دیتے۔ اب پیچھے جانا بھی مجھے اتنا ہی مشکل نظر آ رہا تھا جتنا واپسی اختیار کرنا۔ میرے پاس سوچنے کے لیے بھی بہت کم وقت رہ گیا تھا۔ میں زینے کی طرف آنے والوں کی چیخ و پکار سن سکتا تھا۔ وہ اس یقین کا اظہار کر رہے تھے کہ میں بچ کے نہیں جا سکتا اور مجھے زینے سے اترتے ہی گولی مارنا بہت آسان ہوگا۔ ان کی مغلظات کا سلسلہ الگ جاری تھا۔ آگے مت جاؤ، کسی نے چلا کر کہا، چاروں طرف اپنی اپنی جگہ بنا لو۔ وہ جیسے ہی سامنے آئے کسی اور نے کہا، بے وقوف کے بچے، یہ سب کیا اپنے باپ کو سنا رہا ہے؟ اب میں نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ آگے جانا سری خودکشی کے مترادف تھا اور اس راستے سے گزر کے دوبارہ اوپر زینے کی سطح تک پہنچنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ اوپر والوں کو معلوم تھا کہ میں نیچے بھاگ گیا ہوں اور نیچے ہی محصور ہو کے مارا جاؤں گا۔ شاید انہیں میری واپسی کی امید نہ ہو۔ میں پلٹا ہی تھا۔ ایک خوفناک دھماکے نے تہہ خانے کے در و دیوار ہلا دیے۔ کسی نے روشن دان کے راستے دستی بم اندر پھینک دیا تھا۔ یہ اکبر خان کی اسی محافظ فورس کا کارنامہ ہو سکتا تھا جو فاکس ویگن کو ٹینک کی طرح چلاتے اندر لے آئے تھے۔ دھوئیں اور گرد و غبار سے میرا دم گھٹنے لگا اور میں واپس اوپر بھاگا۔ مجھے یہ خطرہ بھی لاحق تھا کہ میں بھی ان کیکروں کے ساتھ اسی تہہ خانے میں دفن نہ ہو جاؤں۔ دستی بم کے دھماکے سے تہہ خانے کا ایک حصہ گر گیا تھا اور ملبے نے وقتی طور پر میرے پیچھے آنے والوں کی پیش قدمی کو روک دیا تھا، مگر وہ بھی دن کے پکے تھے۔ چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد میں نے پھر ان کی آوازیں سنی۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ یہ کس کا آرامی پن تھا، کسی نے دیکھا اسے؟ وہ اکبر خان کا آدمی تھا یا کوئی اور؟ لیکن کسی نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا۔ دستی بم نے دیوار کا ایک حصہ نیچے گرا دیا تھا اور باہر سے آنے والوں کے لیے ایک شارٹ کٹ بنا دیا تھا، مگر وہ سب محفوظ رہے تھے جو مجھے پکڑنا چاہتے تھے۔ کسی نے کہا، سب ٹھیک ہے نا؟ چلو جلدی سے آگے بڑھو۔
ورنہ وہ نکل جائے گا۔ شاہ جی کہاں سے نکل جائے گا؟ ادھر سے، یہ جو نیا راستہ بن گیا ہے۔ ہم بھی تو جا سکتے ہیں ادھر سے باہر شاہ جی۔ چلو باہر ورنہ دوسرا بم پھینک دیا کسی نے تو سب مریں گے۔ بکو مت، بزدل مت بنو، آگے بڑھو۔ اس کا راستہ روکو، ابھی تک وہ زینے میں ہے۔ اوپر سے گیٹ بند کر دیا گیا ہے، وہ جائے گا کدھر سے؟ شاہ جی نے کہا۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ زینے کا راستہ میں نے نیچے سے بند کیا تھا تو انہوں نے اوپر سے بند کر دیا تھا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اب میں صرف آگے جا سکتا تھا، پیچھے نہیں۔ اگر میں موقع سے فائدہ اٹھاتا تو دستی بم سے دیوار میں شگاف پڑتے ہی ادھر کا رخ کرتا اور فائرنگ کرتا ہوا باہر نکل جاتا۔ اس میں میرے بچ جانے کے خاصے امکانات تھے، لیکن اب اس راستے تک رسائی بھی محال ہو گئی تھی۔ شکاری اس سے آگے بڑھ آئے تھے۔ میں نے ریوالور نکالا اور دیوار سے چپک کے کھڑا ہو گیا۔ این میرے سر کے اوپر ایک بلب آویزاں تھا، مگر اسے بجھانے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ اس کا سوئچ نہ جانے کہاں تھا۔ میں اس پر ایک گولی ضائع کرتا تو دوہرا نقصان ہوتا۔ میرے دشمنوں کو فوراً معلوم ہو جاتا کہ میں کہاں ہوں۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے دیوار کے پلاسٹر کی ناہمواری کا احساس ہوا۔ میں نے ناخن کاٹ کے چونے کا ایک خاصا بڑا ٹکڑا الگ کر لیا۔ اسے میں نے تاک کے بل پر مارا۔ بلب ایک دھماکے سے پھٹا اور اس کی کرچیاں میرے اوپر آئیں۔ میں فوراً سر نیچے نہ کرتا تو یہ تیز دار شیشے کے باریک ذرات میری آنکھوں میں گرتے اور پردہ بصارت کو کاٹ ڈالتے۔ شاہ جی، ادھر ابھی بلب توڑا ہے اس نے۔ ہاں میں نے بھی آواز سنی ہے۔ وہ اندھیرے میں کھڑا ہوگا، آگے مت جانا، میں ٹارچ منگواتا ہوں۔ ٹارچ خود ہی جلانا تاکہ وہ تمہارا نشانہ لے۔ اس وقت جب میں زندگی سے تقریباً مایوس ہو چکا تھا اور ڈر رہا تھا کہ اوپر والا دروازہ توڑ کے مجھ پر دوسری طرف سے بھی فرار کے راستے بند نہ کر دیے جائیں۔ اگلے روشن دان سے ایک ہاتھ نمودار ہوا اور اس نے دوسرا دستی بم زینے پر پھینک دیا۔ میں ایک دم لیٹ گیا، ورنہ میرا بچنا بھی مشکل تھا۔ دستی بم مجھ سے 30 قدم دور زینے کے موڑ پر گرا تھا۔ خوفناک دھماکے کے ساتھ تہ خانے کا ایک اور حصہ مسمار ہو گیا۔ اس میں زینے کا بھی کچھ حصہ شامل تھا۔ میری جان کے طلبگار اس کا براہ راست نشانہ بنے۔ میں نے ان کی بھیانک چیخوں اور کراہوں کی آوازیں سنی۔ اس سے مجھے دوہری خوشی حاصل ہوئی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، خس کم جہاں پاک، اور آزادی کی منزل کا سراغ دینے والے نئے راستے کی طرف لپکا۔ جہاں پہلے صرف ایک فٹ مربع روشن دان تھا، وہاں اچھا خاصا بڑا شگاف نمودار ہو چکا تھا۔ ملبے کے ڈھیر پر قدم جما کے میں نے گردن باہر نکالی اور صورتحال کا نقشہ دیکھا تاکہ عملاً جنگ میں شریک ہونے سے پہلے اپنی سلامتی اور تحفظ کا اطمینان حاصل ہو جائے۔ موقع میں سے پورا محاذ نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے پھر وہی منظر دیکھا جو پہلے بھی ملاحظہ کر چکا تھا۔ کیڈلاک اب بھی شعلوں کی لپیٹ میں تھی۔ اتنی خوبصورت اور پرتعیش کار کے جل کر ضائع ہونے پر مجھے دکھ ہوا، حالانکہ وہ میری کار نہیں تھی، اکبر خان کی تھی، اور اسے شاید نقصان کی پرواہ بھی نہ ہوگی، کیونکہ عموماً دولت مندوں کی ہر چیز بیمہ شدہ ہوتی ہے۔ ان کی قیمتی کار، ان کی زندگی، ان کا محل، زیورات، بچوں کا تعلیمی مستقبل، لڑکیوں کی شادی کے اخراجات، سب کی ذمہ داری انشورنس کمپنی لیتی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے لیے پیدا ہونے سے پہلے مسئلے کا حل خرید لیتے ہیں۔ فکر مندی کی چکی میں وہ غریب پس جاتا ہے جس کے دن رات نان جو میں ستر پوشی کے لیے موٹا جھوٹا کپڑا، سر چھپانے کے لیے چھت کا سایہ، اور زندگی کی بنیادی ضروریات فراہم کرنے کے لیے کولو کے بیل کی طرح کام کرنے میں گزر جاتے ہیں۔ وہ مستقبل کے لیے بے فکری کا پریمیم کہاں سے ادا کرے؟ اس کے باوجود کہ کار انشورڈ تھی اور اکبر خان کی تھی، مجھے اتنا ہی افسوس ہوا جتنا کشمیر جنت نظیر میں چنار کا کوئی خوبصورت درخت گرائے جانے سے ہوتا ہے، یا ایک حسین عورت کو مقتول دیکھ کر۔ چنار کے اس درخت یا اس عورت پر میرا کوئی حق ملکیت نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ احساس حسن تو ایک دولت مشترکہ ہے۔ 2 کیکروں کے لاشیں اسی طرح اوندے پڑے تھے اور تیسرا زخمی ابھی تک تڑپ رہا تھا، لیکن اندر کی طرف سے جوابی فائرنگ کا سلسلہ بہت حد تک موقوف ہو چکا تھا۔ میں نے سارس کی طرح گردن باہر نکالی تو ایک گولی میرے کان کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ میں نے فوراً سر کو واپس اندر کر لیا۔ کیا نامعقولیت ہے! فائر کرنے سے پہلے دیکھ تو لینا چاہیے کہ سر اپنا ہے یا پرایا۔ فائر کرنے والے کی نظر بالکل ٹھیک نہ ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ رابعہ، نازو اور غالب کی نگاہ تو بالکل ٹھیک تھی، پھر یہ کون تھا جس نے سکندر اعظم کی کھوپڑی کو نہیں پہچانا؟ دوسرا دستی بم پھینکنے والا بھی دور نہیں ہو سکتا تھا۔ غالباً اس کے سپرد یہی کار خیر کیا گیا تھا کہ وہ جہاں بھی روشن دان دیکھے، ہاں، اللہ کا نام لے کر ایک دستی بم ڈال دے۔
MRS کی اتحادی فوج میں اکبر خان کے کمانڈوز شامل تھے اور شاید وہ اخبار فروش لڑکا۔ میں نے منہ اندر رکھتے ہوئے منہ کے سامنے ہاتھ رکھ کے بومپا سا بنایا اور چلا کر کہا، غالب اور غالب کے بچے، رابعہ، نازو، ارے کوئی ہے یا سب مر گئے ایک ساتھ؟ ہیلو، میں سکندر ہوں۔ ایک شخص نے بالکل میرے سامنے منہ لا کر کہا، تم سکندر ہو؟ تو اس کا اعلان یوں چلا کے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا، یہ دستی بم پھینکنے کی حماقت تم نے کی تھی؟ اس نے مونچھیں ہلا کر کہا، مجھے جو چیز دی گئی تھی وہی پھینک سکتا تھا میں، پھول کہاں سے لاتا تمہارے لیے کیکر کے بچے؟ میں نے کہا، برگد کے الو، میں کیکر نہیں ہوں، میں ہی آیا تھا اکبر خان کے ساتھ، تم مجھے پہچانتے نہیں؟ اس نے کہا، اچھا معاف کرنا، دراصل اس سنگامے میں میری اینک کے دونوں شیشے گر گئے، میری قریب کی نظر کمزور ہے، تم ذرا دور سے دیکھو، میں باہر آتا ہوں، مجھے باہر کھینچو۔ اس نے مجھے باہر کھینچ لیا۔ اندر کتنے لوگ ہیں اب؟ میں نے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ باہر کی کیا پوزیشن ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ اس نے کہا، ابھی خطرہ ہے۔ مجھ پر گولی کس نے چلائی تھی؟ میں نے۔ چھینک آ جانے سے نشانہ خطا ہو گیا، سوری۔ وہ پھر چھینک کر بولا۔ مجھے سخت غصہ آیا۔ اکبر خان کو وہ لوگ اندر لے گئے تھے، اسے ہم باہر لے آئے ہیں۔ اس نے کہا، چپ کر کے دیوار کی اوٹ میں میرے ساتھ آؤ، دوسری طرف سے دیکھتے ہیں۔ اب تو فائرنگ نہیں ہو رہی ہے، کیا سارے کیکر مارے گئے؟ میں نے کہا، بھاگ گئے یا پکڑے گئے؟ خاموش رہو، جہنم میں گئے کیکر، جہنم ہی میں جانا تھا ان کو، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ لیکن تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا، وہ دیکھو سامنے ایک دیگ اور دیگ کے پیچھے کیکر کا سر۔ میں نے نشانہ لے کر فائر کیا۔ دیگ کے پیچھے چھپا ہوا کیکر چیخ مار کے اچھلا اور الٹ کر دیگ میں یوں گرا کہ اس کا سر نیچے تھا اور ٹانگیں دیگ سے باہر ہوا میں کینچی کی طرح چل رہی تھی۔ تمہارا نشانہ اچھا ہے، وہ بولا۔ نظر بھی ٹھیک ہے لیکن دماغ خراب ہے۔ تم اپنی بیوی اور سالی کو یہاں کیوں لائے تھے؟ سائیں کیکر شاہ کے مزار پر کیوں آتے ہیں لوگ؟ میری بیوی کی خواہش تھی کہ ہر بار اس کے 2 بچے ہوں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ ابھی کتنے ہیں؟ ہر سال ایک ہوتا ہے کیا؟ ابھی شادی کہاں ہوئی ہے ہماری، میرا مطلب ہونے والی بیوی سے تھا۔ میں نے معذرت امیز لہجے میں وضاحت کی۔ سالی سے تو خدا بچائے، ارے اس نے تو کر دیا تھا مجھے لنگڑا لولا، بال بال بچ گیا میں۔ تمہاری سالی کا سالہ، میرا مطلب ہے اس کے گھر والے نے کہا تھا کہ نازو یہ کیکر نہیں ہے۔ توبہ توبہ، اس نے کان پکڑ کر کہا۔ اب کہاں ہے وہ؟ میں نے کہا، اندر یا باہر؟ مجھے تو 10 بم دے کر بھیجا گیا تھا، تہ خانے کو اڑا دو، ابھی 2 بم اور ہیں میرے پاس۔ وہ بولا، تم یہاں ٹھہرو، میں دوسری طرف سے اندر ڈالتا ہوں۔ اس طرف بھی 2 روشن دان ہیں، خلیفہ کیکر کا بیڈ روم بھی ادھر ہے، یعنی کیکر شاہ کے مزار کے نیچے۔ تم اس سفید فاکس ویگن میں اندر آئے تھے؟ نہیں، ہم پچھلی طرف سے جیپ میں آئے تھے۔ وہ بولا، اب تم یہیں بیٹھو، میں آتا ہوں اپنا کام کر کے، پھر میں تمہیں لے جاؤں گا۔ کہاں لے جاؤ گے؟ باہر، اور کہاں؟ مجھے واپس جیپ تک جانا ہے۔ تم نہیں جاؤ گے؟ پہلے میرے ساتھیوں کا کچھ پتہ چلے۔ اچانک نیچے ایک دھماکہ ہوا۔ یہ کیا تھا؟ پتہ نہیں، تمہارے ہی ساتھی ہوں گے۔ 10 بم تو اور کسی کے پاس نہیں تھے، وہ بولا، اور ایک دم دیوار کا موڑ کاٹ کے غائب ہو گیا۔ خاموشی میں ایک فائر گونجا۔ میں نے فائر کرنے والے کو ایک لمحے کی تاخیر سے دیکھا، مگر یہی لمحہ اس شخص کی موت بن گیا جو چند سیکنڈ پہلے میرے ساتھ تھا، اور باقی بچ جانے والے 2 10 بم تہ خانے میں پھینکنے گیا تھا۔ اس پر گولی چلانے والا احاطے کے اندر ایک کیکر کی اوٹ سے نکلا تھا۔ میں نے ایک اور گولی کا استعمال کرتے ہوئے اس شخص کی کھوپڑی میں سوراخ کر دیا۔ میرے لیے کفایت شعاری بہت ضروری تھی۔ میں اندھا دھند فائرنگ کرتا تو خالی ہاتھ رہ جاتا۔ اب میرے ریوالور میں صرف 3 گولیاں رہ گئی تھیں۔ اچانک میرے کانوں نے فاکس ویگن کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنی، پھر گرجتی کار میرے سامنے سے گزری۔ اسے غالب چلا رہا تھا۔ غالب، میں نے چیخ کر کہا، غالب کے گھوڑے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور چلایا، سکندر، سکندر کے خچر، یہاں چھپا بیٹھا ہے تو؟ وہ فاکس ویگن کو ایک طرف لے گیا۔ میں اٹھ کے گاڑی کی طرف دوڑا۔ رابعہ اور نازو کہاں ہیں؟ بصیرت تو پہلے ہی نہیں تھی، بصارت بھی گئی۔ اس نے میری آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلا کر کہا۔ پیچھے کی سیٹ پر نازو ہنسی۔ غالب نے کہا، بیچارہ اندھا ہو گیا، تم ہنس رہی ہو؟ میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اندھا نہیں کانا، مجھے صرف نازو ہی نظر آ رہی ہے۔ رابعہ کہاں ہے؟ باہر جیپ میں بیٹھی ہے۔ نازو بولی، تم کہاں تھے؟ میں تہ خانے میں اتر گیا تھا۔ 2 10 بم پھینکے گئے مجھ پر، لیکن میں پھر بھی بچ گیا۔ میں نے کہا، وہ کوئی اکبر خان کا آدمی تھا، بیچارہ ابھی مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔
کچھ دیر پہلے کہہ رہا تھا تمہیں جیپ تک لے کے چلتا ہوں، بس یہ 2 دستی بم رہ گئے ہیں، یہ بھی پھینک دوں، اسی چکر میں مارا گیا۔ اتنا ضروری تھا انہیں پھینکنا؟ غالب بولا۔ آرڈر از آرڈر۔ اس نے وہی کیا جو اسے کہا گیا تھا۔ وہ ایک کیکر کی گولی کا نشانہ بن گیا۔ کیکر کو میں نے مار دیا۔ اس کے دستی بم اٹھا لے؟ اٹھا لو، غالب نے کہا۔ میرا خیال ہے اب کوئی نہیں بچا۔ کیا مطلب؟ سب مارے گئے؟ میں نے کہا۔ نہیں، اوپر تو صرف 4 ہلاک ہوئے، نیچے کا پتہ نہیں کتنے اندر تھے اور دستی بم سے کتنے مرے، مگر یہاں تو بہت کیکر تھے، کیکروں کا جنگل تھا، سب فرار ہو گئے، خلیفہ کیکر سمیت۔ غالب بولا۔ ابھی تم نے ایک دھماکہ سنا تھا؟ ہاں، نیچے سے آواز آئی تھی، وہ پچھلی دیوار توڑ کے نکل گئے۔ غالب بولا۔ پیچھے کوئی سرنگ ہے، اس میں ایک جیپ تیار رہتی تھی، برا وقت آ جائے تو خلیفہ کیکر سب کی آنکھوں میں دھول چونک کر نکل جائے۔ میں نے کہا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کس نے بتایا یہ سب؟ وہ اخبار والا یاد ہے جو صبح ملا تھا؟ وہ سب راز جانتا ہے، اس کو اندر باہر کا سب نقشہ معلوم ہے۔ میں نے دیکھا تھا اسے تمہارے ساتھ، یہاں کیا لینے آیا تھا وہ؟ غالب نے کہا۔ میں نے بھی پوچھا تھا، مگر وہ جواب گول کر گیا، کہنے لگا کہ ایسے ہی ایک کام تھا۔ جب ہنگامہ شروع ہوا تو سیدھا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جیسا میں کہوں ویسا کریں، میں اندر کے راستوں سے واقف ہوں، خلیفہ کیکر پیچھے سے فرار ہو جائے گا۔ اس وقت نہ میں نے یقین کیا، نہ اکبر خان کی فوج کے کمانڈر ان چیف نے اس کی بات مانی۔ اب وہ کہاں ہے فرشتہ غیب؟ اکبر خان کے ساتھ نیچے گیا ہے، یہ ثابت کرنے کہ جو کچھ اس نے بتایا تھا وہ کس حد تک درست تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا، اصل مجرم تو بچ کے نکل گئے۔ غالب نے کہا۔ اس نے کہا تھا کہ تم پیچھے جیپ کے پاس آ جانا، ہم اسی راستے سے آئیں گے جدھر سے خلیفہ کیکر فرار ہوا ہے۔ میں نے ڈانٹ کر کہا، پھر فضول باتیں کر کے وقت ضائع کر رہے ہو، چلو۔ غالب نے جیپ کو دروازے کی طرف موڑا۔ ہم اس شخص کے پاس سے گزرے جس نے دستی بم پھینکنے کی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے جان دے دی تھی۔ یہ تابع داری کی انتہا تھی کہ اس نے اپنی عقل سے دخل کو ضروری نہیں سمجھا اور خود فیصلہ نہیں کیا کہ اب اگر 2 دستی بم بچ گئے ہیں اور ان کے استعمال کا جواز باقی نہیں رہا تو وہ اکبر خان کی خدمت میں حاضر ہو کر کہے کہ سر، لڑائی تو ختم ہو چکی تھی، چنانچہ میں نے یہ 2 بم استعمال کرنا ضروری نہیں سمجھے۔ کیا ضروری ہے اور کیا غیر ضروری، یہ فیصلے آقا اور مالک کرتے ہیں۔ فوج میں ایک دستے کی، برگیڈ کی یا ڈویژن کی اور فوج کی کمان کرنے والے کرتے ہیں، ماتحت سے صرف تعمیل کی توقع کی جاتی ہے۔ میں نے میٹرک میں ایک نظم پڑھی تھی جو سالہ سال سے شامل نصاب تھی، چارج آف دی لائٹ برگیڈ۔ یہ نظم و ضبط کے اصولوں پر ایک شہرائے آفاق اور مستند دستاویزی حوالہ بن چکی ہے۔ اس کا ایک بند مجھے یاد آیا، دیر از ناٹ ٹو ریزن وے، دیر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی۔ اور اس شخص نے یہی کیا، کیوں اور کیسے کی بات ہی نہیں، حکم ہے مر جانے کا تو مر جاؤ، وہ حکم صریحاً غلط ہے، بے جواز اور ناجائز ہو۔ میں نے اس کے قریب بیٹھ کے 2 غیر استعمال شدہ دستی بم اٹھاتے ہوئے یوں محسوس کیا جیسے اس کی کھلی آنکھیں مجھے شرمندہ کر رہی ہیں۔ جب وہ مجھ سے ملا تو اجنبی تھا، مگر اس نے شناسائی کے بعد چند منٹ میں اجنبیت کے احساس کو ختم کر دیا تھا۔ وہ بہت پرسکون تھا۔ موت کی کوئی تحریر اس وقت بھی مجھے اس کی صورت پر نظر نہ آئی۔ معاف کرنا دوست، میں نے دل ہی دل میں کہا، میں چوری نہیں کر رہا ہوں۔ میں اکبر خان کو بتا دوں گا کہ موت حائل نہ ہوتی تم کو تو ادائے فرض سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی تھی۔ معلوم نہیں وہ کون تھا، میں صرف اتنا جانتا تھا کہ وہ اکبر خان کا ایک کارندہ تھا، اور اکبر خان جیسے لوگ اپنی دولت کی قوت خرید میں جان نثاری کا ایک جذبہ بھی رکھتے ہیں۔ جب کوئی ان کی خاطر جان دے دیتا ہے تو یہ ان کے لیے کوئی جذباتی صدمے کی بات نہیں ہوتی، پہلے سے طے شدہ اور متوقع انجام ہوتا ہے۔ آخر اسے معاوضہ بھی تو اسی جان نثاری کا ملتا تھا۔ جو معاوضہ لے اور جان نہ دے وہ نمک حرام کہلاتا ہے۔ کیا وہ اس کے مرنے کے بعد کوئی تمغہ یا جان نثاری کا کوئی انعام دے گا؟ اس کے اہل و عیال کو وہ سہارا فراہم کرے گا جو شوہر یا باپ کی حیثیت سے وہ تمام عمر اپنا فرض سمجھ کے کرتا تھا؟ جنگ میں یہی ہوتا ہے، آدمی کچھ بھی محسوس کیے بغیر دشمنوں کو ہلاک کرتا چاہتا ہے، خنجر یا سنگین کی نوک سے، گولی سے یا دستی بم سے۔ بعض اوقات تو وہ توپ کا گولہ چلا دیتا ہے یا ایٹم بم گرا دیتا ہے اور یہ بھی نہیں دیکھتا کہ اس نے کس کو اور کتنوں کو فنا کی نیند سلا دیا، اور کبھی وہ اچانک سامنے آ جانے والے دشمن کی صورت تک نہیں دیکھتا اور اسے سنگین گھونپ کے یا چھلنی کر کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ مگر پھر کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ وہ اپنے ہی دشمن کو اس کی زندگی بخش دیتا ہے یا اس کو مار کے دکھی ہو جاتا ہے اور دکھ کے اس لمحے کی یاد کو کسک بنا کے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ بھی ایسا ہی جذباتی کمزوری کا لمحہ تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ 2 دستی بم اکبر خان کو واپس کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ شاید وہ ناگواری سے کہے گا، کیسے کاہل اور نااہل آدمی پر بھروسہ کر لیا تھا میں نے۔ 4 دستی بم پھینکنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ غیر ذمہ دار آدمی اس سے پہلے ہی مر گیا۔ میرا تو خیال ہے کہیں چھپا بیٹھا ہوگا۔ غالب نے چلا کر کہا، کیا مردہ اجازت نہیں دے رہا ہے؟ میں نے کہا، کچھ ایسی ہی بات ہے، تم 2 منٹ رکو۔ اے بھائی کدھر جا رہا ہے منہ اٹھا کے؟ غالب میرے پیچھے دوڑا، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، اندھیر زیادہ ہے، دیر کم ہے۔ بائیں طرف گھومتے ہی مجھے 2 تہہ خانوں کے روشن دان نظر آ گئے۔ میں نے ایک دستی بم کی پن منہ سے کھینچ کے نکالی اور اسے پہلے روشن دان سے اندر پھینک دیا۔ میں دوڑ کر دوسرے روشن دان تک پہنچا ہی تھا کہ دھماکہ ہوا اور پیر کیکر کے مزار کے سامنے والا حصہ ڈوب گیا اور گرد و غبار کے ایک بگولا اٹھا جس میں غالب ذرا سی دیر کے لیے روپوش ہوا۔ میں نے دوسرا بم پھینکا اور واپس بھاگا اور غالب کا ہاتھ پکڑ کے جیپ کی طرف دوڑ لگائی۔ مزار کی مرکزی عمارت کے نیچے تہہ خانے تھے اور جیسا کہ مجھے علم ہو چکا تھا، نیچے صرف مہمان خانہ ہی نہیں تھا، خلیفہ کیکر کا عشرت گدھا بھی تھا۔ دوسرے دھماکے نے وہ بنیادی باقی نہ رہنے دی جس پر حجرہ خاص قائم تھا، اور جب ہم نے جیپ کے پاس پہنچ کے پیچھے دیکھا تو اس ڈبہ پیر کے مزار کی عمارت دھوئیں اور گرد کے مرگولے میں ڈوب چکی تھی۔ جیسے بڑا جہاز رفتہ رفتہ ڈوبتا ہے، ایسے ہی عمارت کا مرکزی گنبد والا حصہ گر رہا تھا، اور یہ سین ایسا تھا جیسے فلموں میں سلو موشن میں دکھایا جاتا ہے۔ پہلے اس کی دیواریں زمین بوس ہوئیں، پھر گنبد سر نگوں ہوا اور اس کی پر فریب اور گمراہ کن بلندی دراڑوں سے بکھرنے لگی اور اس کی گولائی بے ہنگم ٹکڑوں میں بدل کر گرنے لگی۔ اس پر لہرانے والا گوٹے کی چمک والا تکونا پرچم جو سائیں کیکر شاہ کے دور اقتدار کی علامت تھا، خلیفہ کیکر سوم کے عہد میں سر نگوں ہو کے ملبے میں دفن ہوا۔ ناظور غالب تعریفی اور مبہوت نظروں سے گرد و غبار اور دھوئیں کے اس طوفانی بگولے کو دیکھ رہے تھے جو کیکر شاہ کے جھوٹ فریب، ظلم و جور، ناانصافی اور استحصال خبث اور ہرس کے ایوان رفت کو خاک میں ملا چکا تھا۔ یہ کام باقی رہ گیا تھا یار، میں نے کہا، اب چلو۔ غالب ساریلا کے فاکس ویگن میں بیٹھ گیا۔ مس رابعہ جائز طور پر تمہاری مغفرت کی دعا کر چکی ہوں گی اور اس قبل از عقد بیوگی پر 8 آنسو بہا رہی ہوں گی۔ نازو نے کہا، نہ تم لوگ ایسے مرنے والے ہو اور نہ کوئی تمہیں رونے والا ہے، خوش فہمی ہے تمہاری۔ تم مجھے اتنا غصہ دلاتی ہو کہ تمہارا جی چاہتا ہے سچ مچ مر جاؤ۔ نازو بولی، نہیں، گولی مار دوں تمہیں اور تمہاری وصیت کے مطابق وعدہ کر لوں کہ 8 آنسو بہاتا رہوں گا، گن کے 8، نہ 7، نہ 9۔ غالب نے کہا، میں کیوں کروں گی ایسی وصیت؟ اچھی طرح معلوم ہے مجھے تم کتنے وفا شعار ہو۔ چیلم کے بعد پوچھو گے نازو کون نازو؟ یہ سراسر زیادتی ہے، غالب نے احتجاج کیا۔ چیلم تک انتظار نہیں کر سکتا میں۔ مجھے نازو کی صورت دیکھ کے ہنسی آ گئی۔ تم بڑی دکھی نظر آ رہی ہو، جیسے سچ مچ ایسا ہو چکا ہے۔